السلام علیکم ایف ٹی وی کے دوستوں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو جہاں ہیں، جس جگہ ہیں، جیسے ہیں، خوش رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بہت شکریہ، آپ لوگ کہانی کا فیڈ بیک دیتے ہیں، دل کو خوشی ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے۔ بعض دفعہ میں کہانی سناتے ہوئے آپ لوگوں کو بیچ میں کچھ سمجھدار تے خیر ایسی نہیں ہے، لیکن سمجھداری کی گل سمجھان کی کوشش کرنا تو سمجھ جایا کرو، اسی بھی دھکے کھا کے سمجھے ہیں۔ چلیں جی، چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جیسا کہ جو نئے سننے والے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ کچھ دوستوں کا گروپ تھا، ان میں سے ایک لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، تو ان کے گھر والوں کو راضی کرنے کے لیے ایک آسان طریقہ اپنایا گیا، شارٹ راستہ اور عملیات کا سہارا لیا گیا، جس کے وجہ سے کچھ چیزیں غلط ملط ہو گئیں اور ان کا نقصان جو ہے نا پھر اس پورے گروپ کو اٹھانا پڑا۔ اب اس گروپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ کہانی میں آپ پچھلی قسطوں میں تھوڑا بہت سمجھ لیجئے گا۔ تو چلتے ہیں آگے کی طرف۔ اب کیا ہوا، مستنصر اپنے چند اور کزن ایک دو دوستوں کو لے کے، مطلب یہ 5-6 لوگوں کا گروپ تھا، عامل بابا کے چیلے کے ساتھ جا کے انہوں نے جب کہانی نمبر 12 میں جو میں نے بتایا تھا عملیات وغیرہ کرنے شروع کر دیے، اور اس کا جو خاطر خواہ نتیجہ تھا وہ کہانی نمبر 12 میں پڑا ہوا ہے۔ مستنصر، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ دیکھو وہ بندہ وہاں پہ چلا رہا ہے، ہم لوگ چھپے ہوئے ہیں، اگر ہم نکلے تو ہماری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ میرے ایک کزن نے مجھے کہا، لیکن مجھے لگا کہ ہمیں جا کے عامل کے چیلا جو اسسٹنٹ ہے اس کو جا کے اٹھانا چاہیے، کیونکہ وہ درد سے کرا رہا تھا، چیخ رہا تھا، نہ جانے اس کے ساتھ کیا بیتی ہے کیا نہیں بیتی ہے۔ لیکن میرے ساتھ باقی کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لوگ ایسے دبکے پڑے تھے کہ ان کا بس چلتا تھا کہ وہ زمین کے اندر کھڈا کھود کے اس کے اندر چلے جائیں۔ ان کے ڈر کی حالات ہی ہو چکے تھے، اور جسم ایسے ہو چکا تھا جیسے جسم کے اندر خون ہے ہی نہیں ہے، صرف لکڑی کا بنا ہوا جسم ہے، مطلب ذرا سا بھی اگر ہم نے اپنے آپ کو موو کیا تو ہمارا جسم ٹوٹ جائے گا۔ یہ خوف کی آخری حد تھی، اور دلوں کی دھڑکن کی یہ سچویشن تھی کہ واضح ہو سکتا ہے ایک دوسرے کو دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر ہو اور آپ قبرستان کے ساتھ موجود جنگل میں چھپ کے بیٹھے ہوئے ہوں، اور آپ کے سامنے ایک زندہ انسان چیخ رہا ہو، چلا رہا ہو، اس کے چیخنے کی آواز کے ساتھ دور کہیں سے کتوں کی آواز بھی آ رہی ہو، جیسے بہت سارے کتے مل کے رو رہے ہیں یا چیخ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بھونک تو نہیں رہے تھے وہ۔ آپ کے خوف کا کیا عالم ہوگا؟ اچانک کسی بلی کے زور سے چیخنے کی آواز آئی، یوں لگا جیسے کسی نے ایک بلی ہے اور اس کے اوپر زور سے اپنا پاؤں رکھ دیا یا کوئی وزنی پتھر گرایا ہے، اور ایک دم سے جنگل کے اندر سے بے شمار پرندے اڑے ہیں جیسے خوف کے عالم میں اڑتے ہیں۔ ہمارے یہ ڈرانے کی یا ہمیں خوف زدہ کرنے کی یہ آخری حد تھی، جس کی وجہ سے مجھے ایک دم سے اس کے رونے کی آواز آئی علی کے۔ میں نے علی سے کیا ہوا کیا ہوا، کہتے یہ دیکھو عارف کو کیا ہو گیا۔ میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو چونکہ ہم لوگ تھوڑے سے اندھیرے میں تھے، موبائل ٹارچ آن نہیں کر سکتے تھے، نہ موبائلوں کو چھیڑ رہے تھے ہم لوگ، وہ تو جیبوں میں پڑے ہوئے تھے، ہتھیلیاں پسینوں میں بھیگی ہوئی ہیں، پاؤں میں پسینے آئے ہوئے ہیں، پورے جسم پسینے میں بھیگے ہوئے ہیں، اور خوف کا یہ عالم ہے کہ آپ کو پہلے بتا دی کہ سب کی سانس بھی جو لینے کی آواز ہے نا وہ اندر ہی اندر لے رہے تھے، باہر نہیں نکال رہے تھے۔ پیچھے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ لو جی، یک نہ شد دو شد۔ اب ہمارے ساتھ 2 بندے تھے، ایک علی اور ایک جناب صاحب وہ عامل، جو اس سچویشن میں تھے کہ اگر انہیں جلد سے جلد ہسپتال نہ پہنچائے گا تو خدا نہ خواستہ کوئی بھی کٹا کھل سکتا ہے۔ ہون ہویا جناب صاحب یہ کہ اسی جڑا نا ہم نے اس کو، میں نے ہمت کی، میں نے کہا کہ یار بات سنو میری عارف، میں جا رہا ہوں، دیکھو تم لوگوں نے شاید وہ آوازیں سنی نہیں ہیں جو میں نے سنی ہے، یہ شاید تم لوگوں نے وہ توجہ کی نہیں ہے جو آخری چیز آئی تھی نا، جو کوئی بھی تھا اس نے یہ لفظ کہا تھا کہ چھپے ہوئے نہیں، یہ مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، میں اگر چاہوں تو ان کو نکال کے نا تمہارے سامنے عبرت کا نشان بنا سکتا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ باز رہیں کیونکہ ان کا اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم جن چیزوں کے اندر پھنس چکے ہیں نا، بس یہاں سے نکلو، کسی بھی طریقے سے صحیح سلامت ہو کے نکلو تاکہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ بس میرے باپ کی توبہ، میں آج کے بعد اس مسئلے میں نہیں آؤں گا۔ میں اپنی جگہ پریشان تھا، مجھے اپنی صاف لکھی نظر آ رہی تھی کہ ٹھیک ہے میرا فیصل سے ایک بہت اچھا تعلق ہے، فیصل میرا کزن بھی ہے، اس سے میری دوستی بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی زندگی اس طرح داؤ پہ لگا دوں۔ آپ سامنے والی چیزوں سے لڑ سکتے ہیں، آپ دشمن سے لڑ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے کھڑا ہو، آپ نادیدہ چیزوں سے، آپ بجلی کی تاروں کو ننگی کو دیکھ کے ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن ایسی چیزیں جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی ہیں، اور وہ دنیا ایک حیرت قدہ ہے، اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایسی چیزیں یہاں پڑی ہیں۔ جب آپ نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو بے شمار ایسے جانور نظر آتے ہیں جو کبھی آپ نے دیکھے ہی نہیں ہیں۔ جب آپ نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں آپ کو بے شمار ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو آپ آنکھوں سے سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں۔
تو سوچیں واضح فرما دیا گیا ہے کہ بے شمار مخلوقات ہیں، تو پھر کتنی مخلوقات ہوں گی اس دنیا میں۔ خیر چلتے ہیں ٹاپک کی طرف، مطلب کہانی کی طرف۔ اب میں نے ہمت کی، میں نے کہا تم لوگ یہیں رکو، میں جا کے پہلے عامل کا پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا پھر اگلا سٹیپ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ صبح ہونے میں تھوڑا ٹائم ہے اور ہمیں کسی نہ کسی طرح یہاں پہ یہ ٹائم گزارنا ہے۔ میں یہاں سے نہیں ہل رہا کیونکہ مجھے واپس قبرستان میں سے گزر کے جانا پڑے گا اور میں وہاں سے تم لوگوں کو نہیں گزار سکتا، ٹھیک ہے۔ جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تم لوگ اس کو کسی طریقے سے نہ اس پہ پردہ ڈالو، اس کو سنبھالو، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کو دلاسا دو۔ پانی کی بوتل نکال کے اس کے منہ سے لگا دی تھی علی کے منہ سے، علی کو تھوڑا بہت ہوش آ گیا تھا اور اس کی سانس بہت بری طرح سے، اس نے عارف کو کس کے پکڑا ہوا تھا، ایسے جیسے بچہ اپنی ماں کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اس کو یہی کہہ رہے تھے کہ سمجھدار بنو، کچھ نہیں ہوا، یہ چیزیں تو ہیں، اب جی ہیں تو اب ہم آ گئے ہیں تو اب یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، بس اب اپنے آپ پہ کنٹرول رکھو، حوصلہ رکھو، ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے تھے۔ اچھا، اور میں نے کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یار میں عامل کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نے ان میں سے ایک پانی کی بوتل لے لی ان لوگوں سے، اور سامنے میں دیکھ رہا تھا، میں اس وقت اندھیرے میں تھا، سامنے کھیت تھا، کھیت کے ساتھ جہاں پہ تھوڑے سے اوبڑ کھابڑ جگہ تھی وہاں پہ مجھے وہ سایہ سا نظر آ رہا تھا جو عامل وہاں پہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے 2 قدم آگے کیے، ایک دفعہ تو دل چاہ کے بس یہیں بیٹھ جاؤں، جو ہوگی دیکھی جائے گی، صبح کریں گے جو کرنا ہوگا، لیکن اگلے لمحے میں نے کہا کہ نہیں یار، وہ ہمارے ساتھ ہی آیا تھا، اس نے ہمیں سمجھایا تو تھا کہ یہ سارا کچھ ہونا ہے، اب ہمیں اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ میں جناب چل پڑا، 2 قدم چلا ہوں گا تو میں چاند کی روشنی میں آ گیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اندھیرا تھا، سارا کچھ تھا، لیکن چاند بھی نکلا ہوا تھا، ٹھیک۔ اب میں 2 قدم اور بڑھا، ایک دفعہ میرا دل چاہ کہ میں نیچے لیٹ جاؤں اور میں رینگ کے جو ہے نا آگے کی طرف جاؤں، اور ایک دفعہ میرا دل چاہ کہ نہیں میں اس طرح چلتا ہوا چلا جاتا ہوں۔ نہ جانے مجھے کیوں وہم سا ہوا کہ کوئی ہے جو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں آرام سے نیچے بیٹھ گیا۔ اب میں بیٹھ کر آہستہ آہستہ آگے کی طرف جا رہا تھا۔ اب خوف کا عالم یہ دیکھیں کہ میں ڈر کی وجہ سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا، میں آہستہ آہستہ لگا لیں، میں رینگ ہی رہا تھا، آگے آگے جا رہا تھا۔ میں بالکل عامل کے پاس سے تقریباً 10-15 فٹ ہوں گا، میں نے اسے آواز دی کہ بابا ٹھیک تے ہو نا تسی؟ تو انہوں نے مجھے کراتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں تے ٹھیک ہاں، مجھے لگتا ہے میری اس لت بن چھڈی ہے یا پتہ نہیں منکا بن چھڈیا، میں ایک کری کھلوتا ہوں، اس تو بعد میرے کو کھلوتا نہیں گیا، میری لت چ بہت درد ہون تے سن ہوئی پئی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، کیونکہ میں ایک دفعہ کھڑا ہوں تو اس کے بعد گر گیا ہوں، اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ میری ٹانگ یہ جو ہے نا سن ہے۔ میں نے ایک دفعہ سر گھما کے ادھر دیکھا اپنے رائٹ سائڈ پہ، وہاں پہ رائٹ سائڈ پہ قبرستان تھا، اور تھوڑا ایک فاصلے پہ، ظاہری بات ہے یہ تقریباً 20-25 فٹ کا فاصلہ ہوگا، وہاں پہ جنگل نما وہ جو جھاڑ نکلے ہوئے تھے وہ تھے، جہاں میرے باقی دوست بیٹھے ہوئے تھے، کزن میرے، اور میرے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے نا کھیت سے تھوڑے فاصلے پہ تقریباً 100 فٹ کا یا 50 اس کے درمیان کا فاصلہ تھا، وہ ریل کی پٹڑی گزر رہی تھی جس کے ہم ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا تو اس نے مجھے کہا کہ تو کھلوتا کیوں نہیں، تینوں کوئی شاید اسی آئی، مطلب تم کھڑے کیوں نہیں، تمہیں کوئی چیز نظر آئی تھی؟ میں نے کہا جی نہیں مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا تھا، لیکن مجھے محسوس ہوا تھا کیونکہ اب میرا سانس پھولا ہوا تھا اور میں اس سے بات کر رہا تھا۔ اس نے کہا چنگا کیتا تو کھلوتا نہیں ہے، وہ ہجے تھیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا کیا تم کھڑے نہیں ہوئے، وہ ابھی یہیں پر ہے۔ تو میں نے ابھی اپنے دوبارہ جب سر گھما کے دیکھا تو مجھے واضح ایک چیز نظر آئی، جیسے جنگل کے کونے پہ جو بہت سارا درخت تھے، اس کے کونے پر مجھے واضح نظر آیا کہ جیسے کوئی ریچھ نما چیز بیٹھی ہے، لیکن اس کا قد جو ہے نا وہ درختوں سے بھی اونچا ہے، اور اس کا منہ جو ہے نا وہ دوسری طرف ہے، مطلب اس کی پیٹھ ہماری طرف ہے۔ تو میں نے کہا کہ اے کی ہے؟ تو کہتے ہاں بچے اے جڑا سایہ تن دسدا پیا نا یہ ساڈے تے نگران بایا ہویا، اس اسی ذرا جی کوئی غلط حرکت کیتی یا پڑھائی دوبارہ شروع کیتی نا تے مڑ مصیبت پی جانی۔ مطلب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم نے دوبارہ پڑھائی شروع کی تو یہ مصیبت دوبارہ آ جائے گی، ابھی کچھ نقصان نہیں دے گی، ٹھیک ہے، ابھی یہ بس نگرانی کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے تو سمجھو جی آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرا دل چاہے کہ میں دھاڑے مار مار کے چیخیں مار کے اپنی ماں کو بلاؤں کہ مجھے آ کے بچا لے بھائی، میں کس عذاب میں پھنس گیا ہوں۔ اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ میرا دل تھا میں زمین پہ زور زور سے ہاتھ مار کے پیٹنا شروع کر دوں کہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہوگی۔ دیکھیں آپ ندیدہ چیزوں کے درمیان میں بیٹھے ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا ایک چیز اور بھی میں آپ کو مینشن کرتا چلوں یا بتاتا چلوں
کہ آپ جب ان چیزوں میں بہت زیادہ ٹائم گزار لیتے ہیں نا، آپ کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی غلط ماحول میں، کسی بھی جگہ پہ، پھر آپ ان چیزوں کے عادی ہوتے ہیں، آپ کے اندر کا خوف ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر آپ کو ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ یار ہاں میں ان چیزوں کو جانتا ہوں. یہ ایسے لوگ جن لوگوں نے ان چیزوں کے ساتھ ٹائم کیا ہوا ہے اسپینڈ یا نکالا ہوا ہے، یا کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کچھ اثرات یا کچھ دیر کے بعد آپ کا خوف جو ہے نا وہ تھوڑا ڈھیلا پڑ جاتا ہے. خیر لیکن اس وقت تو خوف پک پہ تھا. اب میں اگر انہیں پچھلوں کو یہ بتاتا کہ بھائی جان بیٹھے جی سرکار اتے تو لاگو انہوں نے بھی سمجھ جاندی کہ کی بن رہے ہیں. خیر میں نے خود پہ کنٹرول رکھا کہ اس میں گھس گئے ہیں تو اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. میں نے عامل صاحب سے کہا کہ آپ اگر تھوڑی ہمت کرو نا تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں. تو عامل نے مجھے یہ لفظ کہا کہ اگر تم لوگ ہمت کرو نا، ہم پٹڑی کے اس طرف اگر چلے جائیں نا تو ہم ان کی رینج سے نکل جائیں گے. ان کا ایک علاقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس علاقے کے لوگ ہیں، یہ اس علاقے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم ان کا علاقہ پٹڑی کی اس طرف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس طرف جو ہے نا پھر وہاں سے ہم سیو نکل جائیں گے، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا آپ کی تو ٹانگ، کہتا کہ یہ تو مسئلہ ہے، اب پچھلوں کا تم کچھ کرو، میں تمہارا ساتھ دے دوں گا، میں کچھ نہ کچھ کر لوں گا. میں نے کہا اچھا میں ایسا کرتا ہوں کہ میں جاتا ہوں. اچھا اور مزے کی بات بتاؤں آپ کے اوپر، اللہ نہ کرے کبھی کی مشکل وقت آئے، لیکن یاد رکھیے گا جب اس طرح کی کوئی خطرناک صورتحال آپ کے ساتھ پیش آ جاتی ہے نا رات میں یا دن میں، تو آپ کا وقت نہیں کرتا، آپ کا وقت رک جاتا ہے. شاید وہ خوف کی وجہ سے ہوتا ہے یا شاید کسی بھی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن آپ جب بھی کسی مشکل وقت میں پھنستے ہیں تو یقین کیجئے گا آپ کا وقت رک جاتا ہے، ٹائم پاس نہیں ہوتا، گزرتا ہی نہیں ہے ٹائم. اور یہاں پر یہی ہو رہا تھا، وقت تھم چکا تھا، وقت چل نہیں رہا تھا، ہوا رک چکی تھی، چاند ایک جگہ ساکت ہو چکا تھا. میرے سامنے قبرستان تھا جو ہمیں دیکھ رہا تھا، بے بسی ہماری، اور وہ افسردہ تھا شاید، کیونکہ ازل سے جو قبرستان ہوتے ہیں وہ اداس ہوتے ہیں، وہ ازل سے اداسی سے ہمیں دیکھ رہا تھا کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے جوانی میں، تم لوگوں کی زندگی کھیلنے کودنے کی ہے، تم لوگ ان غلط کاموں میں گھسے ہوئے ہو. کیا بس دل میں عجیب عجیب قسم کے وسوسے آ رہے تھے کہ شاید ہم نہیں نکل پائیں گے، شاید آج کی رات ختم نہیں ہوگی. میں نے واپسی پہ قصد کیا کہ واپس چلتا ہوں اور جا کے ان دوستوں کو لے کے آتا ہوں. میں واپس آیا، آپ مانیں گے نہیں، وہ 20-25 فٹ کا یا 30 فٹ کا جتنا بھی سفر تھا وہ میں نے پہلے کی طرح زمین کے ساتھ چپک کے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گزارا. اور جب میں عارف کے پاس پہنچا تو اس کی صورتحال یہ تھی کہ بس یوں تھا کہ جیسے ان کو میں نے اسٹیچو بنا دیا، سارے کے سارے جو ہے نا بس میری طرف دیکھ رہے تھے. اندھیرے میں ہمیں کچھ صاف نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن چہرے ایک دوسرے کے دیکھ سکتے تھے کیونکہ چاند کی روشنی تو تھی ہی تھی. میں نے ان سے کہا کہ میری بات ہوئی ہے بابا سے، بابا کہتے ہیں کہ تم لوگ میرے پاس آؤ یا مجھے کسی طرح سے ٹرین کی پٹڑی کے اس طرف لے کے جاؤ، کیونکہ اگر ہم اس طرف لے گئے تو ان کی رینج سے نکل جائیں گے، پھر یہ ہمیں ڈسٹرب نہیں کر سکیں گے اور ہم ایزیلی چلے جائیں گے. یہاں ہم کھڑے ہوتے ہیں یا کرتے ہیں تو یہ پھر حرکت میں آ جائیں گے اور یہ ہمیں نقصان بھی دے سکتے ہیں. تو میں نے کہا اب اس سے آگے نقصان کیا لینا، دل میں نے کہا. تو وہ تو تیار ہی نہیں تھے، وہ نیا نا بابا جتھے بیٹھے تھے زمین 'چ کھڈا کھاٹ کے سانوں اتنے پور دے، مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم جہاں بیٹھے ہیں وہیں پہ بیٹھے ہوئے، تم نے یہیں گڈھا کھودو اور ہمیں اس میں دبا دو، اس سے آگے ہم نہیں ہل سکتے. خیر میں نے بڑی طریقے سے ان کو سمجھایا کہ، اور باتیں ہم سرگوشیوں میں کر رہے تھے. میں نے کہا آپ لوگ ان کی رینج سے نکلو، ہر چیز کا ایک ہلکا ہوتا ہے، یہ ہلکے سے ہم جب باہر چلے جائیں گے تو ہم ایزیلی اپنا سفر پیچھے کی طرف شروع کر دیں گے، ورنہ یہاں صبح تک بیٹھے رہے مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم رہے گا، یہ کب دن چڑھے گا، کب ہم اس عذاب سے نکلیں گے. ہم پیچھے رابطہ بھی نہیں کر سکتے، ڈرتے ہوئے کہ موبائل بھی نہیں کر، تو رابطہ کر بھی لیا تو ہمیں کیا ملے گا، کون آئے گا یہاں پہ، کسی کو پتہ، کسی کو بتا کے ایڈونچر کے چکر میں سارے نکل کے آ گئے. یہاں میں جوان دوستوں سے ایک بات کہتا چلوں کہ اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہو نا تو آپ لوگ پلیز اوائڈ کیا کرو. ایڈونچر میں آپ لوگ یا جوانی کی بدماشی میں آپ لوگ آگے چلے جاتے ہو، لیکن جب اپنے سے حاوی چیز ملتی ہے نا تو اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. جو ایک نقصان آپ کے سامنے میں بتا رہا ہوں، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ سچ کہانی ہے، تو سچ کہانی میں ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں سچی بھی ہیں. کچھ واقعات ہو سکتے ہیں جو آگے پیچھے سے لیے گئے ہوں، لیکن جو واقعات میں نے کیے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا خیر چلتے ہوئے جناب صاحب، اب دوبارہ سے میں نے کہا کہ تم لوگوں نے نا بس موو نہیں کرنا، بھاگنا نہیں ہے، اٹھنا نہیں ہے. نظر میں تو ہم ہیں ٹھیک ہے، لیکن ان کو یہ لگے کہ ہم خوف زدہ ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ڈرا کے بڑا تسکین حاصل کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم نے کوئی الٹی سیدھی حرکت بھاگ دوڑ کی تو کسی نہ کسی کو اٹھا کے یہ پٹخیں گے اور اس کا جو ہے نا یہ پروگرام جو ہے نا پھر وہ خراب کر دیں گے. خیر ہم پہلے کی طرح، میں نے 4 کو کہا کہ وہ اب جانے کو تیار نہیں تھے. میں نے کہا کہ تم لوگ موو کرو اس طرف، ہم لوگ جو ہے نا یہ عامل کے ساتھ کچھ کرتے ہیں، اس کو اٹھا کے اس طرف لے کے آتے ہیں.
تم لوگ اس طرف کو. انہوں نے کہا جی نہیں جانا تھے کٹھے یہ بھائی ساڈے تے جان نکلی پئی ہے, تو مذاق سوچی کھلا کہ چار ادھر جاواں گے. میں نے کہا چلو ٹھیک. اب لوگ بالکل آرام سے پریم سے چلتے ہوئے باوے کے پاس پہنچ گئے. اب جب وہاں پہنچے, اب ان کی حالت یہ تھی کہ یہ خوف زدگی سے قبرستان کو بھی دیکھ رہے تھے اور مڑ مڑ کے جنگل کو بھی دیکھ رہے تھے, جبکہ میں کہہ رہا تھا کہ نہیں دیکھو بس آگے دیکھو. اچھا اب جناب صاحب کیا ہوا, ہم نے جب عامل کے پاس پہنچے ہیں تو انہیں کہا کہ آپ چل سکتے ہو. انہوں نے کہا میں چل نہیں سکتا, ظاہری بات, اور یہاں چلیں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے مجھے تھوڑا تھوڑا سپورٹ کرو, مجھے پانی میں نے پی لیا. ٹھیک ہے ہم اس طرف کو موو کرتے ہیں. اب ہم نے ادھر کو موو کرنا شروع کر دیا آرام آرام سے. ٹھیک ہے اب میں نے باقیوں کو تو نہیں بتایا تھا, لیکن مجھے تو پتہ تھا. میں نے ہلکا سانک اٹھا کے سر گھما کے پیچھے دیکھا تو وہ چیز وہیں پہ وہ سایہ مطلب لگا لو کہ وہیں پہ ساکن تھا. ٹھیک ہے اور وہ بڑے ایک لگتا تھا جیسے, چونکہ وہ ایک اس طرف آسمان کھلا تھا, لگتا جیسے کسی نے پردہ اسکرین لگائی اور اس پردہ اسکرین کے اوپر وہ سایہ فٹ ہوا ہوا ہے. اب جب ہم چلتے چلتے ٹرین کی پٹڑی کے پاس رینگتے ٹرین کی پٹڑی کے پاس پہنچ گئے تو اب پٹڑی تھوڑی سی اونچی تھی. سانس لینے کے لیے جو ایک برجی سی بنی تھی اس کے ساتھ سارے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. ٹیک لگا کے بیٹھے, خدا کی کرنی ایسی ہوئی ہے یا کچھ ایسا سچویشن پیدا ہوئی ہے کوئی سمجھ نہیں آئی ہے کہ ٹرین جب, ایک چیز آپ بھی نوٹ کیجئے گا کہ ٹرین جب اسٹریٹ آ رہی ہوتی ہے تو اس کی آواز نہیں آتی, گزرتی ہے تو اس کی دھماکے دار آواز آتی ہے. ٹھیک ہے کہیں ٹرین والے نے این ہمارے پاس آ کے ہارن بجا دیا اور ایک کاٹے دار آواز آئی استاد جی, اور یوں لگا کہ جیسے قیامت آ گئی. ٹرین کی آواز کے ساتھ لڑکوں کی آواز بھی نکل گئی, مجھے لگتا ہے کسی ایک آدھ کا بیچ میں سو بھی نکل گیا, اور اتنی آواز, اتنا شور, اور یوں لگا جیسے زمین کو زور زور سے کوئی ہلا رہا ہے, اور یوں لگا جیسے بے شمار چڑیلیں کہیں سے نکل کے آ رہی ہیں اور چیخیں مار رہی ہیں. اور لڑکوں نے جو چیخنے تھا انہوں نے تو چیخ لیا, لیکن شکر ہے کسی کا دل نہیں پھٹا, باقیوں نے ایک دوسرے کو تھام لیا اور ایک ایسی خطرناک سچویشن بنی. خیر ٹرین گزر گئی. آپ سوچو کہ ٹرین کے اندر 100 200 300 بندہ تو ہو گئے نا, وہ 300 200 بندہ یہ نہیں جانتا کہ اس جگہ پہ کیا قیامت گزر رہی ہے, اور یہ لوگ انہیں چیخ کے نہیں بتا سکتے کہ رک جاؤ ہمیں بھی لے کے چلے جاؤ. بے بسی کا یہ عالم تھا. قبرستان اب بھی ہمیں نظر آ رہا تھا کیونکہ وہاں تو قبریں تھی اور مٹی سے لپڑی ہوئی تھی, تو ظاہری بات چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا. وہ اب بھی اداس تھا اور ہمیں دیکھ کے اور زیادہ اداس ہو رہا تھا کہ تم لوگوں کو کیا پڑی تھی. خیر میں نے کہا عامل صاحب سے کہ اب کسی بھی طرح یہاں رکنا مناسب نہیں ہے, چلیں جلدی سے ٹرین کی پٹڑی کو کراس کریں. ہم تھوڑا سا اوپر کی طرف آئے, ٹرین کی پٹڑی کو دیکھا, ازل سے جاتی ہوئی اداس پٹڑی, لیفٹ بھی اور رائٹ بھی بالکل خاموش پڑی ہوئی ہے. اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کیا بیت رہا ہے. میں نے لڑکوں سے کہا کہ جلدی سے تم لوگ اس طرف کو, نیچے والی سائڈ ہے وہاں پہ پہنچ جاؤ, میں بابے کے ساتھ آ رہا ہوں. میں نے بابا کو سہارا دیا, اٹھایا, اٹھ نہیں سکا وہ بیچارہ, تو ہم نے اس کو لے کے میں نے کسی طرح پٹڑی سے دوسری طرف کو ڈھلک گئے. جیسے ہی ڈھلان میں پہنچے ہیں نا, اس نے کہا شکر ہے بچ گئے ہیں. جب اس نے یہ لفظ کہا تو میں نے کہا اب کیا کرنا ہے. اس نے کہا کہ اب بابا کے پاس پہنچنا جتنی جلدی ہو سکے. کیا ہم بابا کے پاس پہنچ پائے؟ کیا ہمیں باقی چیزوں نے روکا؟ اس کہانی کے لیے آپ کو حصہ 14 لازمی سننا ہوگا, اور میری کاوش کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.